اچھی صحبتیں، اچھے لوگوں کی سنگتیں، اچھے لوگوں کے ساتھ اپنی وابستگی، یہ انسان کو دنیا میں بھی نفع دیتی ہے۔ آپ اگر ایسے لوگوں کے بیچ بیٹھتے ہیں جو کہتے ہیں یار کچھ بھی نہیں، چھوڑو جس کی لاٹھی اس کا بھینس، پیسہ ہو تو سارا کچھ ٹھیک ہے، آپ کے پاس دولت ہو تو ہر بندہ ہی آپ کا ہے، یہ اس طرح کے شخص کے پاس آپ بیٹھیں گے تو طبیعت مادہ پرست ہو جائے گی، صبح سے شام تک صرف پیسے کمانے کا بھوت سوار ہو جائے گا، کسی نہ کسی طور پر انسان دولت جمع کرنے میں لگ جائے گا۔ لیکن اگر ان لوگوں کی صحبت میسر آئے گی جو کہیں گے یار پیسہ تو وقت گزارنے کے لیے ضروری ہے لیکن رب رسول کی رضا جو ہے وہ زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، جو قیامت اور اخروی کامیابی کے لیے ضروری ہے، جس طرح کے لوگوں کے آپ پاس بیٹھیں گے اسی طرح کے افکار، نظریات، سوچیں طبیعت میں پیدا ہو جائیں گی۔ اپنی صحبتوں کو ٹھیک رکھنا، مسند احمد میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبھی بھی صحبت اختیار نہ کرنا سوائے اس کے کہ جو کامل مومن ہو۔ کامل مومن کے علاوہ کسی شخص کی صحبت اختیار نہ کرنا، اور فرمایا کبھی بھی دعوت نہ دینا اپنے گھر میں مگر متقی آدمی کو۔ پرہیزگار لوگوں کو جانا تو کامل مومن سے ملنے جانا، اور گھر میں بلانا تو پرہیزگار آدمی کو بلانا۔ آپ جس طرح کے لوگوں کے، ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں بڑے اچھے نمازی تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے، لیکن ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے لگے کہ جنہوں نے انہیں کہا چھوڑو یار اور بھی بڑی چیزیں ہیں، تو ان کے معاملات جو تھے اس میں پریشانی آئی۔ ایسے لوگ تھے نظریاتی طور پر پختہ تھے، پکے عقائد کے لوگ تھے، لیکن ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے جن کے پاس کمزور باتیں تھیں وہ بھی کمزور ہو گئے۔ اپنی صحبتوں کو عمدہ کیا جائے، اپنی اولاد کے بارے میں غور کیا جائے کہ ہمارے بچے کہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں، کس کی بات سنتے ہیں، کس کے پاس ان کا آنا جانا ہے، کس طرح کے لوگوں کے ساتھ وہ اپنے اوقات گزارتے ہیں۔ صحبتیں، تعلقات یہ جتنے زیادہ صاف ستھرے ہوں گے نظریات اتنے زیادہ صاف ستھرے ہوں گے۔ ہمارے ہاں علم کو، تعلیم کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ علم کے ذرائع کیا ہیں، علم انسان کو کیسے حاصل ہوتا ہے، یہ بات ذرا سمجھیے گا۔ تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے دور کے سب سے بڑے عالم ہیں اور ابھی تک جن پر تحقیق، ریسرچ اور کام تحقیقی ہو رہا ہے، وہ فرمانے لگے چند چیزیں ہیں جن سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ ایک تو باقاعدہ آپ نے درسیات پڑھا اور مروجہ نصاب آپ نے مکمل کیا، تو ایک ذریعہ تو علم کا یہ ہے۔ دوسرا فرماتے ہیں افواہ رجال، یعنی علماء اور صاحب علم لوگوں کے پاس آنے جانے سے بھی بندے کو علم حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر کتب بینی، مطالعہ، صحیح اور مستند علماء کی کتب کو دیکھنا، اس سے بھی انسان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ لیکن افواہ رجال، علماء کے پاس بیٹھنا، ان سے گفتگو سننا، اچھی صحبت اختیار کرنا، یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ جس سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ تو اچھے لوگوں کی سنگت اختیار کریں۔ پھر یہ کہ کامیابی کے جو مدار ہیں، جو چیزیں ہیں ان کی طرف سفر کریں۔ کامیابی کیا ہے، تصوف کیا ہے، طریقت کیا ہے، معرفت کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ صوفیاء نے جو باریک باتیں لکھی ہیں اس پر غور کی جائے اور بالتفصیل ان کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، اور جو عملی چیزیں انہوں نے لکھی ہیں اس کی مشق کی جائے، تہجد سے لے کر اشراق چاش تک اور وہاں سے لے کر عشاء کی نماز کے معمولات تک ہر چیز کا خیال رکھا جائے۔ یہ بڑی اعلیٰ بات ہے۔ اور جو لوگ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں، جیسے حضرت مجدد صاحب کی مکتوبات شریف ہے، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، پھر اس کے بعد دیگر صوفیاء کی کتب ہیں، بڑی اعلیٰ بات ہے۔ لیکن ہمارے علماء نے 3 باتیں عام آدمی کے لیے بطور نچوڑ کے بیان کر دیں کہ اس کو زیادہ الجھنا نہ پڑے۔ اس کو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں بھی بیان کیا ہے، اور شیخ ابو طالب مکی نے بھی اس کو لکھا۔ 3 باتیں آپ اگر زیادہ غور کریں تو لمبی ابحاث نہیں، تصوف کو، طریقت کو، معرفت کو، صوفیزم کو،
ان سارے رستوں کو سمجھنے کے لیے صرف 3 باتیں، وہ فرماتے ان پر تم عمل کر لو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں اخلاقی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی تکمیل عطا کرے گا۔ 3 باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق علم حاصل کرنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم کا، یہاں لوگ کہتے ہیں مولوی بتاتے نہیں، بھئی فرض تو آپ پر تھا کہ آپ طلب کرتے، یہ تو حضور نے فرمایا تم طلب کرو، اپنے اندر طلب پیدا کرو۔ آپ کب سوال لے کے گئے ہیں کہ جناب میرا یہ مسئلہ ہے مجھے بتائیے؟ طلب تو ہم نے کرنا تھا۔ تو ایک تو اپنی ضرورت کے مطابق علم حاصل کیا جائے، یہ پہلی بات۔ اور پھر دوسری بات، جسے پڑھا جائے نا، جسے سیکھا جائے، وہ صرف الفاظ کا گورکھ دھندا نہ بنایا جائے، وہ صرف جملوں کو تراشنے اور مرتب کرنے کے لیے نہ سیکھا جائے، بلکہ جو سیکھا جائے اس پر پھر عمل کیا جائے۔ یعنی جو علوم آپ نے حاصل کیے، جو فہم آپ نے سیکھا، جو تفقہ آپ کو نصیب ہوا، جو چیزیں آپ نے لیں، ان کو پھر آپ اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں۔ عملی زندگی میں یہ 2 باتیں ہو گئیں، علم اور عمل۔ اور تیسرا صوفیاء فرماتے ہیں اس عمل کے اندر اخلاص پیدا کر لو۔ یہ جو بھی کرنا رب رسول کی رضا کے لیے، علم ہو، عمل ہو، اس میں اگر اخلاص ہو، 3 چیزیں تمہیں مل گئیں تو تمہارا دین مکمل ہو گیا، تم تکمیل تک چلے گئے۔ بس یہ 3 چیزیں ہمارے ہاں، ایک تو علم کا مزاج نہیں، یہ جو ہم ابحاث کرتے ہیں نا، فلانے نے یہ کہا ہے تو آپ اس کا جواب دیں، تو یہ ابحاث ہوتی ہیں الا ماشاءاللہ۔ علم تو اور چیز کا نام ہے۔ علم تو آپ ایک طرف سے شروع کرتے ہیں، آپ نے شروع کیا کہ مجھے طہارت کے مسائل سیکھنے ہیں، پھر آپ نے شروع کیا کہ مجھے وضو غسل تک جانا ہے، پھر عقائد کی معلومات لینی ہے، اخلاق کیا ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے تو یہ بھی فرمایا رشتوں کا علم حاصل کرو۔ الترغیب و ترغیب میں حدیث ہے، فرمایا رشتوں کا علم تمہیں پتہ ہونا چاہیے، یہ میرے ماموں ہے، یہ میرا چاچا ہے، یہ میرا رشتہ ہے۔ تمہیں پتہ ہوگا تو تم اچھا سلوک کر سکو گے، صلہ رحمی کر سکو گے۔ اور صلہ رحمی اتنی بڑی چیز ہے کہ حضور نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ میری عمر بھی بڑھ جائے، رزق بھی بڑھ جائے، عمر بھی بڑھ جائے، رزق بھی بڑھ جائے، وہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، اللہ تعالیٰ عمر میں رزق میں برکت کر دے گا۔ تو علم، اب ہمارے ہاں کیا ہوا ہے، ہم نے علم کو، پڑھنے پڑھانے کو وہ درجہ نہیں دیا جو درجہ پڑھنے پڑھانے کا تھا۔ آپ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ ایک چیز کا نا ایک مقام ہوتا ہے، اس کو جب تک وہ مقام نہیں نہ ملتا، یعنی ٹیچر کو آپ نیری فیس دیں، اس کا مقام نہ دیں، تو آپ اس سے فیض یاب نہیں ہو سکتے۔ وہ ہمارے ہاں آج کل رواج ہے نا جی، بعض لوگ اساتذہ کی قدر نہیں کرتے اور اپنے بچوں کو یہ سبق دیتے ہیں، کہتے انہیں آنا کیوں نہیں پڑھان، انہوں فیس نہیں دئی دی۔ تو بھئی یہ لفظ سیکھے گا، اس سے فیض یاب نہیں ہوگا جب تک آپ ان کو قدر نہیں بتائیں گے۔ ہم نے تو ان لوگوں کو دیکھا کہ جو کبھی کسی ٹیچر کو، استاد کو کوئی چیز دیتے تھے تو کہتے تھے آپ کا حق تو نہیں ادا کر سکتے، لیکن یہ چلیں، یہ تھوڑی سی ہم چاہتے ہیں کہ جو ضروریات ہے اس میں کو تھوڑا ہمارا بھی حصہ ہو جائے، جچے تلے لفظوں کے ساتھ اکرام اور احترام کے جذبوں میں لپیٹ کر بات کرتے۔ اب وہ لیول ہی نہیں ہے۔ تو جب تک علم کو وہ مقام نہیں ملے گا جو اس کا مقام ہے، جو اس کا درجہ ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے ہاں ایک طرف آپ ایک بالکل ان پڑھ جاہل شخص کو بٹھا دیں، لیکن اس کے پاس تسبیح لمبی چوڑی یا جبہ لمبا چوڑا ہے، ایک کونے میں اس کو بٹھا دیں، اور ایک طرف آپ ایک عالم کو بٹھائیں۔ قوم کا ہم نے کوئی مزاج اس طرح کا بنا دیا ہے کہ بابا صاحب کی طرف جاتے ہیں بھاگ کے۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ عالم کتاب و سنت پڑھ رہا ہے، لوگوں کو مسائل دینیہ سکھا رہا ہے، لیکن وہ مزاج اس طرح کا ہم نے، اور یہ شاید میرے جیسے لوگوں سے بھی کہیں خطا ہوئی ہے کہ سمجھاتے سمجھاتے وہ کچھ ایسی چیزیں بتا دیں کہ وہ لوگوں کا مزاج ہی کچھ اور ہو گیا۔ اب ایک طرف ایک عالم کتاب و سنت سے نکال کر تربیت کے پہلو بیان کر رہا ہے، اور ایک طرف ایک بابا جی تعویذ لکھ رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں بابے کی کیا بات ہے،
حالانکہ جو مزاج ہمیں رسول کریم نے عطا فرمایا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کریم کیا فرماتے ہیں، یہ ذرا انداز دیکھیے۔ حضور مسجد شریف میں تشریف لائے، دو حلقے بنے ہوئے ہیں صحابہ کے مابین، ایک طرف بیٹھ کر لوگ اللہ کی یاد کر رہے ہیں، ذکر و فکر میں مشغول ہیں، اور ایک کونے میں لوگ بیٹھے ہیں اور ایک شخص انہیں قرآن مجید کی تعلیم دے رہا ہے۔ یہ ہم نے اس معیار کو پانا ہے جو معیار رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قائم فرمایا امت کے لیے، اس بلند مقام تک ہم نے جانا ہے جو مقام ہمیں نبی کریم علیہ السلام نے دیا ہے۔ سرکار تشریف لائے، ایک طرف لوگ ذکر الہی میں اذکار میں مشغول ہیں، ایک طرف لوگ تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہے۔ اب محبوب ان دونوں کے بیچ کھڑے ہو گئے اور فرمایا دونوں محافل، دونوں مجالس خیر کی ہیں، سبحان اللہ، دونوں اچھا اعلیٰ اور عمدہ کام کر رہے ہیں، لیکن پھر نتیجہ نکالا اللہ کے محبوب نے، رزلٹ دیا، اپنی امت کو سمجھایا۔ کریم فرمانے لگے میں چونکہ خود ایک استاد بن کے آیا ہوں، سبحان اللہ، میں چونکہ معلم بنا کر بھیجا کیا ہوں، یہ لفظ کہتے کہتے خود رسول کریم اس محفل میں بیٹھ گئے جہاں علم پڑھایا جا رہا تھا، جہاں تعلیم۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے بیٹھنے کے لیے جس جگہ کو اعزاز دیا وہ ہے جہاں پڑھا، ہم سیکھتے نہیں، طبیعت نہیں۔ آپ جناب ویسے گپ شپ کریں تو ساری رات کریں، لیکن اگر استاد سے 4 لائنیں پڑھنی پڑیں تو لوگوں کو نیند آتی ہے۔ چند مسائل اگر لوگوں کو سیکھنے پڑے تو سب سے پہلے تو اپنی طبیعت میں طلب پیدا کریں، جس کا مجھے پتہ نہیں میں اس کا پتہ کروں، جس کی مجھے خبر نہیں میں اس کے بارے میں جانوں، میں تعلیم حاصل کروں، میں دیکھوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی منصب پر مجھے یہ دیکھیں رمضان میں کتنے لوگ زکوٰۃ کے مسائل پوچھتے ہیں، حالانکہ یہ رمضان میں پوچھنے والے نہیں تھے، یہ تو بہت پہلے پوچھ لینے چاہیے تھے۔ یہاں باپ پوچھ رہے ہیں جب بالکل فرض ادا کرنے کا، یہ بھی غنیمت ہے اگر رمضان میں پوچھتے ہیں، لیکن یہ قبل از وقت کرنے کا۔ ہمارے ہاں طلاق کی ریشو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور بڑی تکلیف ہوتی ہے، 3-4 چھوٹے چھوٹے بچے اور شوہر نے یک بارگی 3 طلاقیں دے دی۔ اب ان بچوں کو دیکھ دیکھ کر طبیعت پریشان ہوتی ہے کہ یار یہ کیسے بیچارے ماں باپ کے ہوتے ہوئے لاوارثوں جیسی زندگی گزاریں گے، کیسے وقت گزاریں گے۔ لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے چھوٹی سی کہ اگر بچے اور بچی کو شادی سے پہلے نکاح اور طلاق کے مسائل بتائے جائیں نا، اگر انہیں پہلے بٹھایا جائے، انہیں سمجھایا جائے کہ بھئی آپ اس طرح طلاق دیں گے تو حالات اور ہوں گے، انہیں مسئلے کا پتہ ہو، تو جتنی یہ تیزی ہو گئی یا اتنی تیزی کبھی بھی نہ ہو۔ لوگ سمجھیں جس چیز کا بندے کو پتہ ہوتا ہے نا، یعنی مجھے پتہ چل جائے کہ اس میں کرنٹ ہے تو پھر تو نہیں نا ہاتھ لگاؤں گا، میں پتہ چل جائے کہ یہ کام کرنے سے میرے لیے نقصان ہوگا، لیکن اس کا علم ہونا ضروری۔ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے 1.5-2 مہینے پہلے فرنیچر کا آرڈر دیا تھا ہم نے بچی کے لیے، اور میں تو ایک دوست کی ایک دفعہ بات سن کے حیران ہوا، کہنے لگے میں تو غلط تاریخ بتا کے آیا ہوں ٹیلر کو جس سے میں نے بچے کی شیروانی بنانی تھی، شادی اس سے 10 دن بعد ہے، لیکن تاریخ اس لیے 10 دن پہلے کی بتائی ہے کہ وہ لیٹ نہ کرے۔ یہ میں حالانکہ معاذ اللہ ایسا کرنا درست نہیں، آپ سچ بولے۔ تو میں نے کہا کتنے دن پہلے آرڈر دیا؟ کہنے لگے 1 مہینہ پہلے شیروانی والے کو کہا ہے۔ وہ خدا کے بندو، فرنیچر سے گھر آباد ہوگا، شیروانی سے گھر آباد ہوگا، آپ جو ضروریات جمع کر رہے ہیں ان کی وجہ سے گھر آباد ہوگا۔ آپ نے انہیں مسائل سے تو آگاہ نہیں کیا۔ کاش ایک حدیث باپ نے بیٹی کے دل میں اتاری ہوتی، ایک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت پردے کی پابند ہو، نماز کا خیال کرے، شوہر اس کا راضی ہو، اگر دنیا سے جائے گی تو اللہ اپنے فضل سے جنت عطا کر دے گا۔ اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کاش ایک حدیث اپنے بیٹے کے دل میں یہ اتاری ہو کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ وہ دوستوں میں کتنا بہتر ہے یہ یہاں ڈسکس نہیں، یہ مطالبہ نہیں،
وہ کاروبار میں کتنا آگے ہے، تیز ہے، چست ہے، سمارٹ ہے، اس کی اپنے گھر والوں کے حق میں، بیوی کے حق میں اس کا اخلاق کتنا اعلیٰ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور فرمایا میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہتر۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ علم کا مزاج پیدا کریں، طلب علم کریں، آپ چیزوں کو سیکھیں۔ دوسری بات یہ کہ پھر جو سیکھیں نا وہ بحث کے لیے نہیں سیکھیں۔ ایک طالب علم نے مجھ سے ایک دن کہا کہ میں مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے کوئی ان کا خیال تھا شاید میں انہیں بہتر طریقے سے گائیڈ کر دوں گا، کہنے لگے کوئی مجھے آپ بتائیں کہ میں کیسے پڑھوں۔ تو میں نے کہا کہ آپ اگر تو مطالعہ کرنا چاہتے ہیں صرف جمعے میں سنانے کے لیے تو پھر تو مشکل ہے، آپ کتاب پڑھیں اپنی تربیت کے لیے، آپ مطالعہ کریں اپنے علم میں اضافے کے لیے۔ اور وہ اقبال نے کہا تھا تجھے کتاب سے حاصل نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ تو کتاب جب تیرے ساتھ ہی گفتگو نہیں کر رہی تو پھر تو سیکھ کے آگے کیا پڑھائے گا؟ اس کے ساتھ پہلے وابستگی پیدا کریں، اور پھر یہ کہ جو سیکھا ہے اس پر عمل کریں۔ آپ کی زندگی اگر عمل والی ہو جائے گی نا، عمل والی یعنی جو آپ نے سیکھا ہے اس پر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو پھر آپ کو بھی محسوس ہوگا کہ آپ دو کشتیوں کے مسافر نہیں، آپ محسوس کریں گے کہ میری ایک لائن ہے، ایک راستہ ہے، میں اس پر سیدھا جا رہا ہوں۔ آج کل بہت سارے لوگ کہتے ہیں لمبی تقریر سننی ہے، میں نے بڑی تقریریں سنی ہیں، میں نے 50 سال سنی ہیں۔ میں ایک سوال چھوڑنے لگا ہوں آپ کے ذہنوں میں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک عورت گزر رہی تھی، اگرچہ بڑی گناہگار تھی، اس کے نامہ اعمال میں بڑے سیاہ ترین گناہ تھے، لیکن ایک پیاسے کتے کو اس نے پانی پلایا، کنویں سے نکال کر کے اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ میں آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دوں گا، جلدی سے بتائیے گا یہ حدیث آپ سب نے سنی ہوئی ہے؟ جو نہیں بول رہے ان کا کیا خیال ہے؟ سنی ہوئی ہے، سنی ہوئی ہے۔ یعنی جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ابھی تک کسی نے انکار نہیں کیا کہ میں نے پہلے نہیں سنی۔ میرے عزیز، میرا سوال یہ ہے، آپ کے ذہنوں میں یہ سوال چھوڑ رہا ہوں کہ یہ سنی تو ہم سب نے ہے کہ کتے کو پانی پلایا تو بہت گناہگار عورت کی بخشش ہو گئی، لیکن یہاں روڈ پہ کتا اگر ٹکرا جائے کسی گاڑی سے تو میں نے نہیں دیکھا کہ 2 لوگ نیچے اتر آئے ہوں کبھی کہ ہم نے حضور کی حدیث سنی ہوئی ہے کہ اس سے نیکی کرنے سے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اترنا چاہیے تھا نا قوم کو، نیچے اٹھانا چاہیے تھا نا۔ یہاں تو کتا سڑک پہ مر گیا، پھر وہ مر ہی گیا، لیکن اس کا گوشت بھی گاڑی کے ٹائروں سے لگ لگ کے سڑک سے ہٹتا ہے، لکڑی کے ساتھ بھی کوئی اسے پیچھے ہٹانے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو بتاؤ کتاب و سنت کس لیے سنتے ہیں؟ کانوں کے مزے کے لیے؟ 3-4 گھنٹے کی تقریر کس لیے سنتے ہیں؟ کچھ لذت حاصل ہو جائے؟ جب سب کو حدیث آتی ہے، سب نے سنی ہے، سب کو پتہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے لیے، کلمہ پڑھنے کے لیے حضور کی عالی مرتبت بارگاہ میں آئے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف نصیحتیں فرمائیں، تو ایک محبوب نے بات یہ فرمایا اللہ کے رستے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہ کرنا۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ کے بندوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب وہ رب کے رستے میں جہاد کرتے ہیں تو کوئی اگر انہیں ملامت کرے تو پرواہ نہیں کرتے۔ لوگوں کی گڈ بک میں آنا ان کا مقصود نہیں ہوتا، وہ تو ساری زندگی ٹکرا کے گزار دیتے ہیں، ان کا مزاج اور ماحول ہوتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کوئی دین کے راہ میں، یعنی تم دین پہ عمل کر رہے ہو، کوئی ملامت کر رہا ہے، او مولوی صاحب، او پاداڑی آلیا، او حافظ جی، تو اگر یہ کسی بندے کو دقت ہو رہی ہے داڑھی پگڑی سے تو اس کا تو مزہ لینا چاہیے۔ کیوں کر جے کر یار دے نام دا ملے میڑا، انہوں تے چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، یہ تو مزے والی بات ہے۔ اس پہ پریشان ہو جانا، مجھے ایک بندے نے یہ کہہ دیا تو کمزوری کی بات ہے۔ آپ کو تو
اس پہ راضی ہونا چاہیے تھا. تو فرمایا کوئی ملامت کرے نا، ملامت کی پرواہ نہ کرنا. ابھی دین سیکھا ہے انہوں نے، کیونکہ دور تھا وہ جب صحابہ جناب زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں باتیں سیکھا کرتے تھے، وہ زمانہ تھا. اب حضرت ابوذر غفاری ذرا باہر نکلنے لگے تو ایک صاحب نے انہیں مشورہ دیا اور بڑا مخلصانہ دیا اور صحیح دیا. کہنے لگے اب حالات ابھی کچھ زیادہ مسلمانوں کے حق میں نہیں، آپ ذرا باہر نکلیں تو اتنی جلدی نہ بتائیے گا میں مسلمان ہو گیا ہوں، لوگ تکلیف دیں گے. تو یہ بڑے وزادار لوگ تھے، بڑے بردبار لوگ تھے. دل دریات سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے. حضرت ابوذر غفاری کہنے لگے کیا کہا آپ نے؟ لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے. تو کہنے لگے میں تو چاہتا ہوں کہیں، میں ابھی تو وعدہ کر کے آیا ہوں پرواہ نہیں کروں گا. تو میں نے جو علم سیکھا ہے اس پر عمل نہ کروں، میں اس پر عمل نہ کروں. پھر میرے عزیز جو سیکھا ہے وہ تو عمل کے لیے سیکھا ہے. کیا کہا کرتے تھے حضرت قبلہ حاجی ابو داؤد صادق صاحب؟ جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلو، دیے سے دیے کو جلاتے چلو. آگے بڑھو، جو سیکھا ہے عمل کے لیے سیکھا ہے اس پر عمل کریں اور اپنی زندگی عمل کے ساتھ عبارت کریں. میں آپ سے عرض کروں، آج سب سے بڑا مسئلہ عمل کا ہے. لوگ بڑے لوگوں کے قریب جاتے ہیں پر وہ لوٹ آتے ہیں، اس لیے کہ جو ان کو کہتے ہوئے انہوں نے سنا تھا وہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی شخص نے کہا تھا نہ، امام جعفر صادق سے، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا، امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے، کہا میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتائیں، مجھے آپ کچھ حکمت کے موتی دیں، ان کی روشنی میں مرتب کروں کہ خدمت دین کیسے کر سکتا ہوں. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے دین کی تبلیغ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دین پر عمل کرنا شروع کر دے. یہ بہترین طریقہ ہے. تو عملی مشق کر، دین جو تو نے سیکھا ہے اس کی عملی مشق کر، اس پر عمل کر، سب ٹھیک ہو جائے گا. میں بارہا کہتا ہوں دوستوں سے کہ آپ بہت زیادہ تعریف کریں اپنے پیر صاحب کی، اور بہت زیادہ تعریف کریں اپنے استاد صاحب کی، اور بہت زیادہ آپ ذکر کریں اپنے آستانے اور خانقاہ کا، لیکن اگر آپ گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ سخت بولیں گے، اپنے دوستوں کے بیچ آپ سخت باتیں کریں گے، لین دین میں آپ کمزور ہو جائیں گے، تو لوگ آپ سے صاف کہیں گے یہ سکھاتے ہیں تجھے تیرے پیر صاحب، یہ تجھے درس ملتا ہے تیرے استادوں سے. صاف مائیں کئی دفعہ کہہ دیتی ہیں تینوں پیر صاحب یہ نہیں دس دے کہ ماں پیو دی بھی خدمت کرنی چاہیے گی. تو بھائی جب تک عمل اور کردار نہیں ہوگا اتنی دیر تک دین سیکھنے کا اور یاد کرنے کا اور حصول کرنے کا نفع حاصل نہیں ہے. اور تیسری اور آخری بات جس پر کامیابی کا مدار ہے وہ ہے اخلاص. جب آپ علم حاصل کرتے ہیں پھر اس پر عمل کرتے ہیں، اور اگر آپ مخلص نہیں ہوتے، دنیا میں بے چین، بے قرار، مضطرب زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو مخلص نہیں ہوتے. جب آپ اخلاص کے ساتھ کسی رستے کو چن لیتے ہیں نا، اخلاص کے ساتھ، تو پھر تو اس رستے کی ساری دھوپ کسی قسم کی طبیعت کے اندر کڑواہٹ پیدا نہیں کرتی. پھر تو کہیں بھی انسان پریشان نہیں ہوتا کیونکہ مخلص ہے. پھر وہ چلتا چلا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر اخلاص ہے. اگر آپ مخلص ہیں، آپ جو کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، پھر جسم کو تھکاوٹ ہوتی ہے، ذہن کو کبھی بھی نہیں ہوتی. پھر وجود کمزور پڑتا ہے، روح کبھی بھی کمزور نہیں پڑتی. پھر آپ طاقتور اور توانا رہتے ہیں. پھر آپ بولتے ہیں تو آپ کی گفتگو اثر پذیر رہتی. اخلاص اتنی بڑی نعمت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ بندوں سے فرمائے گا ان لوگوں سے جا کے اجر مانگو جن کو دکھانے کے لیے تم عمل کرتے تھے، میں تمہیں تمہارے اس عمل کا اجر دوں گا جو خالص تم نے میری رضا کے لیے کیا. یہ اللہ والوں سے آپ محبت بھی کریں نا، یہ آپ ناراض اگر نہ ہو تو ہر کام ہی تجارت بنا لیا. پیر صاحب کے پاس جا کے بھی لوگ کہتے ہیں جہاں دین سیکھنے گئے وہاں بھی دنیا آ گئی.
زیادہ تر گفتگو یہ ہے کہ جناب میرا کام نہیں چلتا، جناب فلاں چیزیں. تو میرے بھائی کام چلانے کے لیے تو اچھے بزنس مین سے مشورہ کرنا چاہیے تھا. وہ آپ کو کوئی خاص چیزیں بتاتا کہ کون سا بزنس شروع کر لیں اور اسے کتنا ٹائم دیں اور کتنی انویسٹمنٹ کریں تو چل جائے گا. اس کے لیے آپ پیر صاحب کے پاس کیا لینے آئے؟ دعا کی برکت کا انکار نہیں کرتا. اللہ والوں سے محبت کرے خالص اللہ کی رضا کے لیے، رب کا بندہ جان کے، رب کا. اور اگر کسی قسم کے بھی مقاصد اس میں شامل آ گئے تو اس کی روحانیت اور نورانیت ختم ہوگی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہروں کا نور 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگا. اللہ انہیں نور کے منبر عطا کرے گا. تو کریم فرماتے ہیں جب پوچھا جائے گا یہ کون ہے تو آواز کرم آئے گی، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رب کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے. کوئی ان کو ذاتی لالچ نہیں تھا، قطعاً نہیں. اخلاص حسن ہے، اخلاص. اور آج کل سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اخلاص ہی تو ملتا نہیں. وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ اس سال ایک فقیرنی تھی، ایک خاتون تھی، تو اس کا بیٹا میلے میں گم ہو گیا. وہ بیچارہ اعلان کرتا پھرتا تھا، ڈھونڈتا تھا، گم ہی ہو گیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہ مجھے اخلاص چاہیے. میلہ لگا ہوا تھا، ہر چیز لوگ بیچ رہے تھے. اس نے کہا کوئی کہیں سے تھوڑا اخلاص مل جائے. وہ کہتے ہیں وہ چیخے مارتا تھا لیکن ساری مخلوق اس لیے چپ تھی کہ اخلاص تو ناپید ہو گیا. اس سال میرے گاؤں کے میلے کی بھیڑ میں جو گم ہوا وہ ایک بھکارن کا لال تھا. اس فقیر کو تلاش تھی متاع خلوص کی اور مخلوق چپ رہی کہ یہ مشکل سوال تھا. یہ سوال مشکل تھا. اور تو کہے گا تو کچھ مل جائے گا. اور اخلاص اور للہیت، جب تک اخلاص نہیں ہوتا، جب تک انسان خالص مخلص. کیوں نہیں تھکے امام بخاری گلی گلی نگر نگر جا کے؟ آج ہم کہتے ہیں امام بخاری امام بخاری. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تو لوگوں کا رویہ اتنا ناروا تھا کہ آپ نے دعا کی تھی کہ اللہ تیری زمین بڑی وسیع ہے پر میرے لیے تنگ کر دی گئی ہے، کرم فرما، اگر میرا موجود رہنا بہتر ہے ورنہ تو مجھے اپنی بارگاہ میں بلا، جو میرے لیے بہتر ہے فیصلہ کر. تو میرے عزیز یاد رکھیے گا اخلاص بہت بڑی سعادت ہے. حضرت قبلہ صاحب زادہ پیر محمد داؤد رضوی صاحب تشریف لے آئیں، آگے تشریف لے آئیں حضرت. ابو داؤد محمد صادق تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. بس میری بھی گفتگو مکمل ہو گئی، بات ختم کرنے لگا ہوں. تشریف رکھیں جلدی سے جی، جلدی سے بیٹھ جائیں. اللہ آپ کو جزائے خیر. جلدی سے آپ تشریف. اخلاص کے ساتھ جو بھی عمل کیا جائے گا وہ انسان کو سکون دے گا. حدیث پاک سنیں اور میں اپنی بات کو سمیٹوں. ایک غزوہ تھا، جنگ تھی. نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک بڑی تعداد عازم سفر تھی. تو صحابہ فرماتے ہمارے دلوں میں ایک خیال آیا کہ اس جنگ میں نا بڑی جد و جہد کرنی پڑی ہے، بڑی کوشش کرنی پڑی ہے. لگتا ہے اللہ کی بارگاہ سے بڑا اجر دیا جائے گا، نوازا جائے گا. اور پھر ایک خیال اور چٹکیاں بھرتا تھا دل میں کہ ہمارے بعض دوست ایسے ہیں جو آ نہیں سکے کسی وجہ سے، وہ تو محروم رہ گئے. یہ دونوں باتیں بار بار، ایک تو اجر بڑا ملے گا اس جنگ میں اور ایک یہ کہ کچھ لوگ پیچھے رہ گئے. فرماتے ایک مقام پر کچھ سستانے کے لیے رکے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دلوں کے حال جانتے ہیں، کریم فرمانے لگے اس جنگ میں اللہ تمہیں بڑا ہی اجر عطا کرے گا، لیکن فرمایا تمہارے کچھ بھائی پیچھے رہ گئے ہیں، انہیں مجبوریوں نے نہیں آنے دیا. کسی کو بیماری نے آ لیا، کسی کو کسی مجبوری نے. دل ان کا بڑا تڑپتا تھا کہ وہ بھی شامل ہو. خواہش ان کی پوری تھی، نیت ارادہ ان کا مکمل تھا، آ نہیں سکے. فرمایا جتنا اجر اللہ تعالیٰ تمہیں سفر کر کے یہاں آنے کا عطا کرے گا اتنا انہیں گھر بیٹھے بیٹھے اللہ عطا فرمائے. اخلاص سعادت ہے، نعمت ہے. تعریف
اور خوشامد کا بڑی جلدی پتہ چل جاتا ہے، محبت کا اور منہ رکھنے کا بڑی جلدی پتہ چل جاتا ہے، کون شخص کس طرح سے آپ کے ساتھ پیش آ رہا ہے یہ تو چھوٹے بچے بھی جان لیتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اتنی تصنع معاذ اللہ کرتے ہیں، اتنی کرتے ہیں کہ ان کی اصل جو ذاتی شخصیت ہوتی ہے وہی ساری مدھم ہو جاتی ہے، وہ بیچارے اپنی پرسنالٹی کو بالکل شخصیت کو ختم کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے کوشش فرمائیں زندگی میں جتنا ہو جو بھی ہو اخلاص والا ہو، للہیت والا ہو، اس کے اندر کسی قسم کی تصنع نہ ہو۔ تو یہ تین باتیں، ایک تو ضرورت کے مطابق علم ضرور حاصل کریں، اور جس طرح تسبیح پہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب ہے نا، اسی طرح دین کے مسائل سیکھنے کا بھی ثواب ہے۔ اسی طرح یہ بھی انسان کو روحانی ترقی کی طرف لے جاتے ہیں، اور دوسرا جو سیکھا ہے اس پر پھر عمل کریں، اور تیسرا اس عمل میں اخلاص پیدا کریں۔ اللہ تعالی حضرت چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر اپنی رحمت اور اپنا فضل فرمائے۔ پروگرام چونکہ اپنی ترتیب سے جاری رہے گا، مجھے آگے بڑھنا ہے، لاہور جانا ہے مجھے، تو ویسے بھی ہمیں شخصیات کا نہیں نظریات کا ہی قائل ہونا چاہیے۔ بزرگوں کی محفل ہے، میری خواہش یہ ہے کہ آپ سب اطمینان سے بیٹھیں، محبت سے بیٹھیں، پروگرام کے نظم کو اسی طرح قائم رکھیں، جو آگے سلسلہ ہوگا چلے